بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص برا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، ایک جنگل میں چند چوہے اپنے بل سے نکل کر جھومتے گاتے لہراتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی یہ خوشی بے وجہ نہیں تھی۔ ان کے یہاں اگلے روز ایک تقریب تھی اور تقریب میں ان کے سردار کی تاج پوشی تھی۔ وہ قرب و جوار میں رہائش پذیر اپنے عزیزوں کو دعوت دینے جا رہے تھے۔ جنگل کے تمام جانور چوہوں کی موج مستی کو خوشگوار حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ چوہے جب ہاتھی کے پاس سے گزرے تو اس نے ان کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بڑے مزے آ رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک چوہے نے کہا کہ کل ہمارے سردار کی تاج پوشی ہے، اس سلسلے میں دعوت دینے جا رہے ہیں۔ ہاتھی زور سے ہنسا اور بولا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے اور تمہارا سردار اور پھر سردار کی تاج پوشی؟ جشن تاج پوشی، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہارے جیسے درجن بھر چوہوں پر پیر رکھ دوں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا وجود دیکھو، میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں تمہارے پاس سے گزرتے ہوئے کہ کہیں حقیر چوہا میرے پیر تلے نہ آ جائے۔ دنیا بھر کے چوہے بھی جمع کر لو تو بھی تم کیا کر لو گے؟ تو تم کسی کام کے ہی نہیں ہو۔ اب تم کل جشن مناؤ گے، شور شرابہ کر کے جنگل کے سکون کو غارت کرو گے۔ دیکھو، کسی قسم کا فضول شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہوگی۔ تاج پوشی کی رسم انتہائی خوف کے ماحول میں انجام پائی اور ان پر یہ خوف مسلط تھا کہ کہیں ہاتھی صاحب کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے۔ جنگل میں کئی روز سے شکاری آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگل کے قریب ہی اپنی رہائش کی ہوئی تھی۔ وہ روز آتے، جائزہ لیتے، کچھ وقت گزارتے، کچھ کام کرتے جن کو جانور سمجھنے سے قاصر تھے۔ دراصل وہ ہاتھی کا شکار کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط جال بچھایا تھا تاکہ ہاتھی کو قید کریں اور شہر لے جا کر معقول رقم حاصل کر سکیں۔ ایک دن ہاتھی مستی میں جھومتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس نے کچھ پر اسرار قسم کی سرسراہٹ محسوس کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مضبوط جال میں قید ہے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ شکاری وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورے کیے اور طے پایا کہ ایک بڑا پنجرا لایا جائے، اس میں ہاتھی کو منتقل کر کے یہاں سے لے جایا جائے۔ انہوں نے اس کام کے لیے اگلے روز کا طے کیا۔ پھر انہوں نے جال کو چاروں طرف سے چیک کیا۔ اطمینان کے بعد جال کہیں سے بھی کمزور نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ ہاتھی خود کو قید پا کر پریشان تھا۔ وہ رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا اور ہر آنے جانے والے جانور سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ جال کاٹ کر آزادی دلا دے، لیکن جال بہت مضبوط تھا، اسے کاٹنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ معذرت کرتے اور آگے بڑھ جاتے، کوئی ترس کھاتا تو کوئی مذاق اڑاتا کہ کہاں گئی تمہاری اکڑ، تمہاری بدماشی، اب اپنے غرور کی سزا بھگتو۔ غرور کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہاں سے ایک لومڑی کا گزر ہوا تو اسے ترس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری مدد تو صرف چوہے کر سکتے ہیں۔ ہاتھی نے کہا کہ تم جا کر چوہوں کو بلا لاؤ، میں ان سے معافی مانگوں گا اور مدد کی درخواست کروں گا۔ لومڑی کے کہنے پر چوہے جال کے پاس آئے۔ ہاتھی نے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے رویے پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے رہا کروا دو، میں آئندہ اپنے جسم اور طاقت پر غرور نہیں کروں گا، کسی کو حقیر نہیں جانوں گا۔ چوہوں نے کہا کہ ہم اپنے سردار کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ چوہوں نے اپنے سردار سے اجازت لی۔ رات کو اپنی پوری فوج کے ساتھ نہایت محنت سے اس مضبوط جال کو کاٹ کر ہاتھی کو آزاد کر دیا۔ چوہوں کے سردار نے ہاتھی سے کہا کہ تم آزادی کی قدر کرتے ہوئے کسی کو حقیر نہ سمجھو، آخر حقیر چوہوں کے باعث ہی تم آزاد ہوئے ہو، ورنہ تم شہر میں ہوتے اور انسانوں کے اشارے پر ناچ رہے ہوتے۔ ہاتھی نے کہا کہ میں آئندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا اور نہ دھمکاؤں گا، سب کی آزادی اور حقوق کا خیال رکھوں گا، میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔